السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اس بات سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ اس پارے کو قد سمیع اللہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی شروع ہی پہلے نمبر پہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز کو، ردا کو سن لیا جس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ وہ ایسے کا واقعہ یہ تھا کہ صحابی تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے تھے، یعنی زہار کرنا، اپنی بیوی کو ایسی بات کہہ لینا جس سے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، یا ماں کا رتبہ کہہ لینا، یا اس طرح کی کچھ بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہو۔ جب انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ کوئی رستہ نکالیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتاری۔ اس کا کفارہ بتایا گیا کہ ایک گردن آزاد کرنا ہے، یا پھر اس میں اگر یہ کر نہ پائیں تو پھر 2 ماہ کے پے در پہ روزے رکھنا ہے، اگر یہ بھی نہیں کر پائیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نہ توڑو، جو ان کو توڑے گا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرگوشی کرنے کے حوالے سے، جب تم سرگوشی کرو تو زیادتی نہ کرو، یعنی آپس میں ایسا کوئی بات نہ کرو جس میں دوسرے کو نقصان دینا مطلوب ہو۔ یہودیوں اور مشرکوں کی سرگوشی کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور السلام علیکم کہنے کے بجائے سلام علیکم کہتے تھے، جس کا معنی بنتا ہے تمہاری ہلاکت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس چیز کو جانتا تھا جو وہ کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں کچھ کہا کرتے تھے، اور وہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں، تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا۔ سیدہ عائشہ کا بلکہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے۔ انہوں نے جواب میں کافی باتیں کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیوی، اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ میں ان کو اس طرح کی باتیں کروں۔ ہاں، اتنا کافی ہے کہ وہ جب السلام علیکم کہیں تو میں آگے سے کہہ دوں وعلیکم۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ، بد دعا دیتے تھے کہ تم پر ہلاکت ہو، تو میں آگے سے جواب میں یہ کہوں وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ اتنا ہی کافی ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ غصے ہوئے، یعنی یہودیوں کو اور منافقوں سے، اور ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ منافقوں کے بارے میں ہے، اور یہ شیطان کا گروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا۔ آگے سورہ حشر شروع ہوتی ہے بنو النضیر کے بارے میں۔ بنو النضیر کا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کے جلا وطنی کے واقعہ کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے، جن پر اللہ فرماتے ہیں تمہارا میں نے روب ڈال دیا، اور تمہیں جو ہے وہ ان کے خلاف مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو گھراؤ کیا گیا تو ان کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہو گئی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ تم جلا وطن ان کو کیا گیا، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اپنا مال لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ وہ جتنا لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، باقی یہ تھا کہ وہ باقی بچنے والا جو مال تھا، مال فی اسے کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا اور وہ مال عطا کیا۔ اس مال کے حوالے سے، اس مال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو غریبوں کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، قرابت داروں کا حصہ ہے، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یعنی جتنی چیزیں تمہیں دے امیروں کے لیے ہے کہ اتنی کافی ہیں تمہارے لیے۔ پھر 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، منافقوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ یہودیوں کے ساتھ وعدے کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب ان پر برا وقت آیا تو یہ بھاگ گئے، ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں گروہ جہنم والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا حال بھی شیطان کی طرح کا ہے، جیسے شیطان کہتا ہے کہ کفر کر، جب انسان کفر کر دیتا ہے تو کہتا ہے انی بریون، میں بری ہوں اس چیز سے، تو یہ ان کا منافقوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت بغد۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کل کی تیاری کر لو،
کل کی تیاری یعنی اگلے جہان کی، آخرت کی تیاری کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ نہ ہو کہ وقت وہ قریب آ جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں یاد رکھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ قرآن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریفات، حمد ثنائے بیان کی گئی ہیں۔ آگے سورہ ممتحنہ شروع ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، چھپ کر پیغام، اللہ کے دشمنوں کو چھپ کر پیغام نہ بھیجو۔ اس میں حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ ہے، جنہوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر حملہ کے لیے تیاری کروانا شروع کر دی تھی، اور اس نے ایک عورت کے ذریعے سے خط انہیں بھیج دیا مکہ کے سرداروں کو کہ تمہارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ ہے۔ اس عورت سے جا کے خط نکلوا لیا گیا، سیدنا علی کو بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لے۔ جب پوچھا گیا حاطب بن ابی بلتہ سے کہ کیوں تم نے بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہاں پر رشتہ دار ہیں، میرا گھر ہے سارا، میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرے گھر والوں کو نقصان نہ دے، یا میرے گھر کی کون حفاظت کرے گا، تو اس لیے میں نے کہا میں ان پر احسان کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی کہ اس نے یہ کوئی بغاوت میں یا کہہ لیں کہ یعنی اسلام سے پھرا نہیں ہے، بلکہ اس نے اسی وجہ سے یہ خط بھیجا کہ میرے گھر والے بچ جائیں۔ تو ان پر حد یا مرتد قرار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کی اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا توبہ کرنے پر۔ پھر اسی طرح اگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ تم نے تو ان کو ایمان والا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ایمان والوں، کہ تم ان کو پیغام نہ بھیجو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو موقع ملے تو وہ تمہیں نہ چھوڑیں گے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، انہوں نے کیسے دعوت دی اپنے باپ کو، اور پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ سختی کی، تو انہوں نے کہا میرے باپ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، میرا اللہ تجھے بخش دے، کیونکہ میں تیرے لیے یعنی میں تمہارے لیے جو ہے وہ مالک نہیں ہوں جزا سزا کا، لیکن میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ پھر آخر میں عورتوں سے بیعت لینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے بیعت لینی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے بیعت لینی ہے کہ یہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کا قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ آگے سورہ صاف شروع ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، تو انہوں نے انکار کیا، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی جو آپ باتیں کرتے ہیں ہم ان سب باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، یعنی دین کو، اسلام کو نور کے معنوں میں بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہی رسول ہے جس کو ہدایت اور حق اور جس کو سچے دین کے ساتھ میں نے بھیجا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہیں ایسی تجارت نہ سکھائی جائے تنجیکم من عذاب العلیم، جو تمہیں عذاب العلیم سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے ساتھ جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں داخلہ دے گا۔ سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی رسول ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، جو تم پر آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں حکمت اور علم سکھاتا ہے۔ جمعہ کے دن جب اذان دی جائے تو خرید و فروخت کو بند کر دو اور اللہ کے حکم کی طرف، نماز پڑھنے کی طرف لوٹ آؤ۔ جب تم نماز پڑھ لو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر اس میں زیادہ برکت اور فائدہ ہے۔ جمعے کے بعد یعنی خرید و فروخت تجارت کرنے کا حکم ہے، جمعے کے وقت بند کرنے کا حکم ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اللہ فرماتے جب انہوں نے تجارت دیکھی تو اس کی طرف چل گئے،
تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ یہاں پر بیٹھے رہتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو تجارت کا مال شام سے آیا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر اس کا جب وہ آواز بولی لگائی گئی، آواز دی گئی یا جو بھی طریقہ تھا، تو سب لوگ ادھر بھاگ گئے چند ایک کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب بنے. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. سورہ آگے منافقون شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں سے ہوشیار کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا سخت موقف ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان کو جہنم کے آخری گڑھے میں ڈالوں گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے کہیں غافل نہ کر دے. اگر ایسا ہوگا تو تم خسارے والے ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی، اس سے پہلے، موت سے پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس کو خرچ کر لو. موت آنے سے پہلے خرچ کر لو، ابھی وقت ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. سورۃ تغابن شروع ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف بیان کی گئی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ کہا کرتے تھے کہ رسول بشر کیوں ہے. ان کا گمان تھا کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم بالضرور اٹھائے جاؤ گے. جس دن تمہیں جمع کرے گا یہی وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا. جنہوں نے کفر کیا ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم اور آگ ہے. با اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں کوئی اس دن جو بھی تکلیف پریشانی ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ہی آئے گی، یا یہ عام طور پر بھی حکم ہو سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال اور اولاد فتنہ ہیں، یعنی آزمائش ہے تم پر. اللہ سے مدد مانگو، اس فتنے سے بچو. یعنی اس میں پیچھے جیسے ذکر گزر چکا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق. واتقوا اللہ من استطعتم، اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق. اور بخل سے بچو. کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا بہتر قرض، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور بہتر اجر دے گا. آگے سورہ طلاق شروع ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو فوری انہیں گھروں سے نہ نکالو، ان کو اچھے طریقے سے رکھو. جب جدا کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرنا ہے، ان پر تنگی نہ کرو، سختی نہ کرو. یہ سارے مسائل بیان کیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا اور اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہ کرے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. عدت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے مطلقہ کے لیے، اور اگر حمل ہو تو جب تک حمل ہے، حمل وضع ہونے تک کی عدت ہے، وہ آگے نہیں جا سکتی. پھر اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو رہنے کے لیے اچھی جگہ دو، ان کا خرچ خاوند کے ذمے ہے. اگر وہ حمل سے ہیں تو جب تک وہ حمل ہے، وضع نہیں ہو جاتا تب تک. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسولوں کی تعریف بیان کی گئی ہے. آگے سورہ تحریم شروع ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کیوں اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں آپ پر. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی روک لیا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھا لی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کا کفارہ آپ کو بتایا گیا ہے، اپنی بیویوں کی رضا کی خاطر جو ہے وہ اپنے اوپر یہ چیزیں حرام نہ کرو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دونوں نے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھا کے آتے تھے کسی اور بیوی کے گھر سے. انہوں نے یہ بلا وجہ کہہ دیا تھا.
تو ایک چیز کا نام لکھے کہ اس کی اسمیل آتی ہے، یعنی کوئی گھاس تھا جس کے بارے میں کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مکھی جو ہے وہ گھاس چوس کے آتی ہے، جس کی وجہ سے اس شہد سے اسمیل آتی ہے، تو میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سختی سے منع کیا کہ آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں، اور بیویوں کو بھی تھوڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈانٹا ہے۔ پھر اسی طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو آگ سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو تو پکی سچی خالص توبہ کرنی ہے۔ آخر میں 2 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، نبیوں کی بیویوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال بیان کی جاتی ہے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، میرے 2 نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم جگہ قرار دی، ان کو نہیں بچایا۔ نبیوں کی بیویاں بھی اگر اطاعت نہیں کریں گی تو جہنم میں جائیں گی۔ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بھی اطاعت کرے گی، ایمان لے آئے گی، میرا سب سے بڑا سرکش اور جو ہے وہ بات نہ ماننے والا، اطاعت نہیں کی، اطاعت کر لی اس کی بیوی نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش اور بہترین اجر رکھا ہے۔